بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پہ زندگی میں آج مایوسی ہے. ہر آدمی کے زبان پہ یہ شکوہ ملتا ہے کہ کام نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا. بیماریاں بہت ہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, پریشانی بہت ہے, کاروبار نہیں ہے. عام طور پہ یا تو یہ باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں یا دل میں ہوتی ہیں. ایک خط آیا, اس میں بھی یہی کچھ تھا. تو جواب نے فرمایا, اور یہ جواب زندگی بھر کام آنے والی چیز. پھر عرض کر دیتا ہوں, عام طور پہ مایوسی ہے, اور وہ مایوسی زبان پہ بھی آ جاتی ہے اور نہ دل میں ہوتی ہے کہ مشکلات بہت ہیں, رکاوٹیں ہیں, پریشانی بہت رہتی ہے گھر میں. کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی, لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, کام بنتے نہیں ہیں, کاروبار چلتا نہیں ہے. مرد عورت امیر غریب, اس وقت کیفیت یہی ہے. اسی قسم کا ایک خط آیا جس میں اسی اضطراب اور مایوسی کا تذکرہ تھا. جواب میں تحریر فرمایا, جس قدر تدبیر امکان میں ہو تدبیر کرو دعا کے ساتھ. جس قدر تدبیر ممکن ہو. اگر علاج کرنے کا 1 روپیہ ہے تو علاج 1 روپیہ کراؤ, اسے 1 لاکھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی تدبیر ممکن ہے آسانی سے, جو اختیار ہے. بیٹا ذہین ہو جائے اختیار میں, تو اس کے در پہ ہونا بھی نہیں چاہیے نا. اختیار میں کیا ہے؟ اختیار میں کہ اسے نیکی کا ماحول دے دو, نیک بنا دو, اچھی تربیت کر لو, یہ اختیار میں نا. صحت خراب رہتی ہے, بتائیے صحت مند بننا اختیار میں, تدبیر اختیار میں, وہ کرو نا. باقی صحت ملے نہ ملے وہ اللہ کے اختیار میں. بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اختیار میں. اختیار میں کیا ہے؟ تدبیر جتنی اختیار میں, اور ساتھ دعا. ان مایوسی کی اظہار کرنے سے کیا ہوگا سوائے اور مایوسی بڑھے گی. اور جب ماؤں کے ساتھ بھی ہے, ولیوں کے ساتھ بھی ہے, اللہ کے پیاروں کے ساتھ بھی ہے, دنیا جو ہے انہوں نے بھی یہ کیا. جو اختیار میں تھا اس کی کوشش کی, ساتھ دعا کی, اور جو اختیار بھی نہیں وہاں صرف دعا سے کام لیا, اور جو اللہ نے فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو گئے, صبر کیے. نوے سال تک ایک نبی کی اولاد نہیں ہوئی, دعا ہی کرتے رہ گئے بھائی, کیا کر سکتے. اور کتنے نبی آئے جنہیں اولاد ملی اور پھر چلی گئی, تو کیا کر سکتے تھے. اختیار بھی تو نہیں ہے, دعا کر سکتے تھے یا صبر کر سکتے تھے, تو یہ ہوا. اب
نہ دعا کرتے ہیں نہ صبر کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جی ڈپریشن میں چلا گیا, بہت ڈپریشن ہے اس کو, بہت ڈپریشن ہے. کسی سے بات نہیں کرتے, کسی سے ملتے نہیں, بس اندر ہی اندر رہتے, بس خاموش رہتے. ڈپریشن ہے بہت, بہت ڈپریس لینے لگے. کیا بچی, کیا بچہ, کیا مرد, کیا عورت, کیا غریب, کیا امیر, سب کی یہی کیفیت. یہ کیا ہے اصل میں ڈپریشن؟ اندر مایوسی بھری ہوئی, اندر مایوسی بھری ہوئی. اندر مایوسی. نماز تو ہے, پگڑی تو ہے, داڑھی تو ہے, لیکن دین کی سمجھ نہیں, دین کی تربیت نہیں. دین کی تربیت یہ ہے کہ مشکلات میں, ناگواریوں میں میاں دعا کیا کرو, صبر کیا کرو. یہ ہے دین کی تربیت. تسبیحات تو پڑھتی ہے, نفل تو پڑھتی ہے, لیکن دین کی تربیت نہیں. وظائف پڑھنے کے باوجود بھی ڈپریشن میں رہتی ہے. دینی تربیت نہیں. دینی تربیت نہیں. دین تو ظاہر کا بھی نام ہے اور باطن کا بھی نام ہے. ظاہر کیا ہے کہ ظاہری اعمال کرے, باطن کیا ہے صبر کرے, شکر کرے, اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھے. یہ باطن کا دین ہے. ظاہر تو کچھ ماحول سے آ جاتا ہے, کچھ رواج کی وجہ سے آ جاتا ہے, لیکن باطن کا دین تو سیکھنے سے آتا ہے. باطن کا دین تو صحبت سے آتا ہے, وہ نہیں آتا ایسے ہی, وہ تو سیکھنے سے آتا ہے. ظاہر کا دین تو ماحول سے آ جاتا ہے, کچھ رواج میں آ جاتا ہے, لیکن باطن کا دین تو سیکھنے سے آتا ہے کہ صبر ضروری نہیں کہ نمازی ہو تو صبر بھی ہوگا. ضروری نہیں کہ وظائف پڑھتے تو شکر کی کیفیت بھی ہوگی, ایسا نہیں. تو یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز کہ جو بس میں ہے, جو اختیار میں ہے, اور جتنا اختیار اس کی تدبیر کرو اور ساتھ دعا کرو. اور جہاں تدبیر بھی نہیں ہو سکتی وہاں صرف دعا سے کام لو, اور دعا کے بعد بھی نتیجہ نہ آئے تو دوسری عبادت صبر کرو. بس اتنا ہی ہے ہمارے بس میں, اور اس سے آگے کچھ نہیں. اس سے آگے ہمارے اختیار میں نہیں. اگر آگے کے درپے ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے, اس سے آگے درپے ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے. حکیم عمر تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا بھائی مجھے اس سے آگے اور کچھ نہیں آتا. فرمایا کرتے مجھے اس سے آگے اور کچھ نہیں آتا, میرے پاس تو بس یہی ہے. چیز زندگی بھر کام آنے والی چیز, اور کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس کی زندگی میں ناگواریاں نہ ہو, جس کی خواہشات نہ ٹوٹے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں. شیطان ہمارے مایوس کرنے کے لیے کہتا وہ تو بڑے مزے میں ہیں, ہمارے یہاں مسائل ہیں. ہمیں مایوس کرنے کے لیے وہ تو بڑے مزے میں ہیں, ہم مایوس ہیں, پریشانی ہمارے یہاں ہی ہے. زندگی جھانکو تو پتہ لگے گا میاں, کانوں کو ہاتھ لگاؤ, ہاں وہاں کیا حال ہے. دنیا ہے تو یہ ہے زندگی کو
راحت اور سکون کے بنانے کا راستہ. مخلوق کے خیال سے عبادت کا چھوڑنا بھی ریا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، نفل پڑھوں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، دعا کروں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی، اس لیے نفل نہیں پڑھ رہا، اس لیے دعا نہیں مانگتا. یہ ریا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ لوگوں کا اسے اتنا خیال ہے، ارے میاں لوگوں کی پرواہ نہ کر، ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو تیرا، ان کی تعریف مذمت برابر ہو. عمل نہ چھوڑو لیا اس خیال سے، عمل کرتے رہو. خیال آتا ہے کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اچھا کہیں گے، نفس خوش ہوگا، نفل وغیرہ پڑھنے سے باز رہتا ہوں، اس لیے نہیں پڑھتا. فرمایا ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے، باوجود اس خیال کے بھی کام کرنا چاہیے. عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے. ایک صاحب نے عرض کیا آپ کو بات بتانے سے شرمندگی سے لگتی ہے، اپنی کمیاں آپ کو بتاؤں، اطلاع کروں، خط لکھوں، شرمندگی لگتی ہے. ایک صاحب نے لکھا نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو. فرمایا جس طرح بھی بھائی بات بن پڑے ضرور کرو، خواہ ناقص ہی کیوں نہ ہو. جی نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں لگ رہی، لیکن اپنا عمل نہ چھوڑو، عمل کرتے رہو. تکمیل کا بھی راستہ یہی ہے، ترقی کا راستہ بھی یہی ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن بہت بڑھیا نماز ہو جائے گی، بہت زیادہ سکینہ محسوس ہوگا تلاوت میں. ہاں جیسا بھی بن پا رہا ہے کرتے رہو. لکھنے والا اس خیال سے لکھنا چھوڑ دے کہ صحیح نہیں لکھ رہا، کبھی بھی اچھا نہیں لکھ پائے گا، کیڑے مکوڑے کرے گا، اور ایک وقت کے بعد کاتے بھی بن جائے گا. تکمیل کا راستہ بھی اچھا یہی ہے، اور اچھے عمل تک پہنچنے کا طریق بھی یہی ہے. کرتے رہو، کوشش بھی کرتے رہو، عمل بھی کرتے رہو. فرمایا آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گناہگار سمجھے، یہ اچھا ہے، اس سے کہ گناہ کو جائز ہونے کا رنگ دے دے. یہ بہت برا ہے. گناہ کو گناہ تو سمجھو، توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اور اگر شیطان نے اس وسوسے میں ڈال دیا کہ میں نے غلط کیا کیا، میں تو کچھ غلط کرتا ہی نہیں ہوں، تو یہ بڑی غلطی ہے. عام طور پہ اگر کسی کو معمول بتایا جائے کسی مشکل کا کہ میں استغفار کر لیا کروں، یہ مشکلات سے نکلنے کا زبردست وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ. تو جواب سننے کو ملتا ہے کوئی ایسی غلط کام تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، کوئی ایسا غلط کام تو کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کوئی غلط کام تو ہم کرتے رہے.
یعنی ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتا ہے، اور جب پارسا سمجھتا ہے اور زندگی میں کوئی ناگواری اور تکلیف آ جائے تو یہ نہیں کہتا کہ گناہ کی طرف سے تنبیہ ہے نا، کہتا نظر لگ گئی، ماشاءاللہ ہے تو بہت بزرگ، بس نظر ہی لگ گئی تھی جس کو لگنی تھی۔ پیغمبر تو یہ کہا کرتے تھے جب ان کی زندگی میں رکاوٹ ہوتی تھی، اللہ کی غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ پیغمبر تو یہ کیا کرتے، کوئی غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ جو معصوم ہے، اور ہمیں شیطان نے یہ وسوسے ڈال دیا کہ کوئی غلطی تو ہوگی، کوئی غلطی تو ہوگی، تو گناہ ہو جائے اور اپنے کو گناہگار سمجھے یہ اچھا ہے، اس سے کہ گناہ بھی کرے اور اپنے آپ کو گناہگار بھی نہ سمجھے، یہ بڑی برائی۔ ایسا شخص توبہ جیسی عبادت سے محروم رہتا ہے، استغفار جیسی دولت سے محروم رہتا ہے، اور استغفار مشکلات سے نکلنے کا سب سے مؤثر وظیفہ۔ اللہ کے نبی نے بتایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو آدمی کثرت سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی تنگی سے راستہ نکال دیتا، ومن کل ہم فرجا، اس کے غم دور کر دیتے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ اب اس وظیفے کا نتیجہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی وہ بات بتاتے ہیں جو انہیں وہی ملتی ہے، اور وہی کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کوئی رکاوٹ ڈال دے، ایسا نہیں کہ تجربہ ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، مؤثر وظیفہ ہے، لیکن میں گنہگار سمجھوں نا اپنے آپ کو، گنہگار سمجھوں گے تو معافی مانگوں، تو گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اچھا ہے، اس سے کہ گناہ کرے اور اپنے آپ کو گنہگار ہی نہ سمجھے تو بہت برا۔ اللہ تعالیٰ والی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فرمایا آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گنہگار سمجھے یہ اچھا ہے، اس سے کہ گناہ کو جائز کا رنگ دے، عبادت کا رنگ ظاہر کرے، یہ بہت ہی برا ہے۔ گناہ کو گناہ تو سمجھو کہ غلط ہو رہا، غلط ہو رہا۔ بھائی کسی کے پاس صرف آنے جانے سے صرف کیا ہوتا ہے، میں بزرگوں سے بڑی ملاقات کرتا، میرا ان بزرگ سے بڑا تعلق ہے، میری اکثر ان بزرگ سے ملاقات رہتی ہے، میں ان کے یہاں آتا جاتا بہت زیادہ کثرت سے ہوں۔ حضرت فرمانے لگے کسی کے پاس میرے رہنے آنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بہت ملتا ہوں، کیا خیر صحت مل جائے گی، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا بھی ہوں، ارے میاں دوا لو گے، علاج کراؤ گے، اس کی فکر ہوگی تب فائدہ ہوگا نا۔ روز میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں، صرف کام نہیں بنے گا، اصلاح کی فکر ہوگی، تربیت کی فکر ہوگی، تبھی چیز نصیب ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بس اوقات آدمی کا تعلق بزرگوں سے 30 40 سال وہیں ٹھہرے ہوتے، زندگی گزر رہی ہوتی، کیا ہوتا ہے، کیا ان کی باطنی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ بس اوقات اور بڑھ جاتی ہے، تکبر بڑھ جاتا ہے، تکبر انا بڑھ جاتی ہے، میرے بڑا تعلق ہے جی۔ تو تربیت کی فکر ہوگی تبھی چیز نصیب ہوتی۔ فرمایا صرف میرے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے میاں، جب تک انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے
جس کے پاس بھی جائیں، جس مصلح کے پاس بھی جائیں، اس سے مناسبت کا ہونا بہت ضروری چیز. مناسبت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا، عقیدت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی نفع نہیں ہوگا. مناسبت ضروری. اور آدمی کو وہی فائدہ ہوتا ہے جہاں اس کو مناسبت ہو. جہاں اس کو مناسبت. ورنہ اس راستے میں بھائی سب سے اہم چیز مصلح سے اور جس کے پاس جا رہا ہے مناسبت کا ہونا ضروری ہے. بدون